رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال تعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمارا آپ کا جمع ہونے کا منشا بھی معلوم ہو چکا اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی کون تھے اس کا بھی ذکر ہو چکا۔ قاری احمد نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے قاری صاحب کو فون کیا اور پہلے 12 تاریخ لی تھی، پھر کسی وجہ سے 12 تاریخ کو منسوخ کر کے 15 تاریخ طے کی گئی اور آج حادثہ ہو گیا کہ حضرت کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کا صبح مجھ پر فون آیا کہ میں مجبور ہوں۔ پھر مجھ سے کہا گیا تو میں خود آ گیا۔ اللہ میرا آنا بھی قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے۔ ہم سب تو اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ حافظ فیاض صاحب کو مبارکباد دے دیں، اس کے اعتبار سے قرآن کے متعلق کچھ بات کر لیں، سن لیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو قرآن سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دور ایسا دور ہے کہ انسان قرآن اور حدیث سے بہت دور چلا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بہت دور چلا گیا ہے۔ حد ہو گئی کہ کوئی عالم کہتا، کوئی مسلمان کہتا، بڑے بڑے ہندو برہمن لوگ کہنے لگے کہ مسلمان اگر قرآن پر عمل کرتے تو ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ دین نہ آتے۔ اس نے نہیں کہا ہے بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے کہلوایا گیا ہے۔ اللہ کی مدد تو آج بھی ہمارے ساتھ وہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، اللہ کی مدد خوب ہے، لیکن ہم لوگ قرآن سے بہت دور چلے گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ اتارنے والے ذات اللہ کی ہے۔ ایک کوئی پرائم منسٹر، ایک کوئی بڑا مولوی، کوئی بڑا بزرگ 2 جملے کہہ دے تو پھولے نہیں سماتا۔ ہمارے گھر آ جائیں تو ہم کہتے ہیں مولانا ہمارے گھر آئے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن اتارا ہے، کوئی دوسرا اتارنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن کیوں آیا؟ قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن تو اس لیے آیا کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو عزت بخشے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دے۔ جب قرآن آیا تھا، نبی علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور آپ علیہ السلام احکام اسلام پر عمل کرنے لگے تو مشرکین کہنے لگے یہ کیا قرآن آیا، یہ تو رات رات بھر عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دے، قرآن آپ کے پاس برکت دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن آپ کی دل کی دنیا کو بنانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس لیے آیا کہ آپ کی دنیا سنور جائے، قرآن اس لیے آیا کہ آپ کی آخرت سنور جائے۔ قرآن سے دنیا بھی سنورتی ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کے احکام جتنے ہیں اس پر آپ غور کریں گے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین احکام کے جہاں اخروی فائدے بیان فرمائے ہیں وہاں دنیاوی فائدہ بھی بیان فرمایا۔ غور کر لیں،
مثلا نماز ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھے گا دنیا کے رزق کی تنگی ہٹا دی جائے گی۔ لیکن دنیا کے رزق کی تنگی ہٹانے کے لیے ترتیب چاہیے، ہم ترتیب الٹی کر دیتے ہیں، اس لیے رزق کی تنگی نہیں ہٹتی۔ بہت سے کو ہوتا ہے کہ مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جیب میں دھاگا ہی نظر آتا ہے، تو اصل میں ہم نے ترتیب بدل دی۔ قرآن نے ہمیں رہنمائی فرمائی، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قرآن نے اس میں دعوت دی، پہلے نماز پھر دنیا۔ اب یہ تو پہلے دوبڑ واڑ میں جاتا ہے، فجر میں نہیں آتا، اور پھر کھیت میں روگ لگ جاوے تو کہ مول صاحب تعویذ دو نہیں روگ ختم ہو جاوے۔ ترتیب ہم نے بدل دی کہ موقع ملا تو نماز پڑھی، تو نماز کا فائدہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ زکوٰۃ فرماتے ہیں کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو مٹاتا ہے۔ آج امت سود میں پڑ گئی۔ کینیڈا کے کسی ایک عالم نے ایک کلپ بھیجی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ حرم کے جو امام ہیں ان کے جو دادا ہے جو مکہ کے قاضی القضات ہیں، انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق ان سے بہت ہے۔ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کہہ دو 11 مرتبہ ابتدا میں درود شریف، 11 مرتبہ پیچھے درود شریف، بیچ میں 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اور مسلمانوں کو کہہ دو کہ سود کے معاملے کو ختم کر دے۔ آج ہماری امت اس میں پھنسی ہوئی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو گاڑا ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، مال خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ پھر مال میں کیسے برکت عطا فرماتے؟ حصی برکت بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انتقال ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں حصی برکتوں کی بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمارا مزاج ہے کہ کوئی نظیر بھی ہے کہ نہیں، سیمپل ہے کہ نہیں، اس لیے میں کبھی کبھی سیمپل بھی دیا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مفتی عبد الرحیم لاجپوری صاحب قدوس سرہ کے یہاں تھوڑی سی بادام لے کر گیا تاکہ حضرت کو ہدیہ کروں۔ فرمایا اس دن سے میرے گھر میں کبھی بادام کم نہیں ہوئی۔ روزانہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والے کو اور عطا فرما اور نہ دینے والے کے مال کو تلف کر دے۔ میں عرض کر رہا تھا ہر دین کے کام کا، ہر نیکی کے کام کا جہاں اخروی فائدہ ہے دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ حج ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کلاشی نہیں آتی۔ حج کا ایک اخروی فائدہ ہے کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو سعت اور طاقت ہو پھر وہ حج نہ پڑھے تو چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، یہود نہیں کرتے تھے۔ اس پر ایک محدث نے لکھا کہ حج کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حج کرنے والے کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ تو اخروی فائدہ ہے بھائیو۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ ایک روایت میں فرمایا عمرہ اور حج کرا کرو، اللہ تعالیٰ جیب کی کڑکی کو ختم کر دیں گے۔ صلہ رحمی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی صلہ رحمی کرتا ہے، کوئی صلہ رحمی کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی وسعت فرماتے ہیں، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی عمر کو دراز کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑی حدیث کی تشریح کرتا چلو، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا آدمی جو رفاہ عام کا کام کرتا ہے، گاؤں میں کہیں میت ہو جائے تو وہ لگ جاتا ہے، شادی ہو تو لگتا ہے، کسی کے یہاں غم ہو تو وہ کام کرتا ہے، پھر وہ جلدی انتقال اس کا ہو جاتا ہے، تو لوگ شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں تو ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کا کام کرتا ہے، لوگوں کو کام آتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ تو جلدی چلا گیا، پھر برکت کا کیا معنی؟ تو ایک تو برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر معلق رکھی ہے کہ یہ نیک کام کرے گا تو 100 سال جیے گا اور نہیں تو 60 سال جیے گا، تو اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے برکت۔ برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والا چھوٹی عمر پاتا ہے لیکن بہت سی نیک کام کرنے کی توفیق ہوتا ہے۔ لیکن ایک تیسرا مطلب ہے، انشاءاللہ سب اس کو محسوس کریں گے۔ وہ فائدہ کیا؟ وہ فائدہ یہ کہ جو آدمی اللہ کے خاطر صلہ رحمی کرتا ہے، گاؤں میں کام کرتا ہے، اللہ ان کے انتقال کے بعد بھی لوگوں میں نیک نام رکھتے ہیں۔ جب کبھی موقع ہوتا ہے تو اس میں مردار کو یاد کیا جاتا ہے کہ وہ تھا تو بڑا اچھا تھا، وہ ایسا کام کرتا تھا، ایک لمبے عرصے تک اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی زندگی کو بڑھانا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کا حال ذکر فرما کر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، انہوں نے نیک کام کیے، ہم نے لوگوں میں ان کے اچھے نام چھوڑے۔ یہود بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اسی میں سورہ صافات میں اللہ نے مومن کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومن کے لیے بھی ہے۔ مومن نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں میں اس کا نیک نام چھوڑتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں عرض کر رہا تھا دین کے جتنے کام ہیں نا، اس کام کے جہاں اخروی فوائد ہے وہاں دنیاوی فوائد بھی ہے۔ ایک تجارت لے لو بھائی، یہ دنیاوی کام ہے بظاہر، لیکن اس کا اخروی فائدہ بھی ہے۔ کوئی سچا تاجر ہو جائے، امانتداری کے ساتھ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مع الصدیقین، مع الانبیاء، وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تو اخروی فائدہ۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر بائیں اور مشتری صحیح صحیح باتیں بتلا دیتے ہیں تو بورک لہما، اس کی تجارت میں برکت دی جاتی ہے، اس کی وسعت دی جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا دین کے ہر کام کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دنیاوی نفع بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دے، قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ آپ کا مقام بڑھا دے۔ قرآن اس لیے آیا، قرآن اس لیے آیا کہ آپ کو ہدایت دے دے، قرآن اس لیے آیا کہ آپ کو جنت کی بشارت سنائے، قرآن اس لیے آیا کہ آپ کے گھروں سے شیاطین کو دفاع کر دے۔ خود حدیث صحیح میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں شیاطین کو اللہ اس سے دفاع فرماتے ہیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ آپ پڑھو گے آپ کے گھروں میں فرشتوں کا نزول ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ آنے کے بعد نبی علیہ السلام سے ذکر فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، قریب میں میرا بچہ تھا، جب میں قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا اچھلتا تھا، میں بند کر دیتا تھا تو اچھلنا بند کر دیتا تھا، میں چاہتا تھا کہ پڑھوں لیکن قریب میں میرا بچہ سویا تھا تو میں نے نہیں پڑھا۔ حضور نے فرمایا جب تو قرآن پڑھتا تھا فرشتے سایہ فگن تھے،
اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو فرشتہ صبح تجھ پر اپنی سایہ فغن رہتے تھے. تو نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، سایہ فغن ختم ہو گیا. قرآن پڑھنا، ارے قرآن پڑھنا اپنی اولادوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی زید و مجدہ نے اپنے تقاریر میں ایک بات بیان فرمائی. فرمایا میں ایک جگہ مہمان گیا، صبح ناشتے کی دعوت تھی، کھانے بیٹھے تو کھانے بیٹھنے سے پہلے ایک بڑے میاں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں قرآن کا عجیب ہم نے معجزہ دیکھا. کہا وہ کیا دیکھا؟ سناؤ. ہمیں لوگوں کو تو کھانے میں لذت ہے، ایسے لوگوں کو تو دین کی باتوں میں لذت ہے. کہا سناؤ، پہلے سناؤ پھر ناشتہ کرتے. فرمایا ہمارے والد نے کسی عالم سے سنا تھا کہ 2 سال تک روزانہ اگر تم قرآن پڑھو گے، روزانہ ایک قرآن 2 سال تک پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں میں حافظ کر دے گا. پھر اس بڑے میاں نے بتایا کہ حضرت میں، میری بہنیں، میری اولاد، میری بھائی کی اولاد، میری بہن کی اولاد، لڑکے لڑکیاں سب کے سب حافظ قرآن ہیں. تو قرآن تو اسی لیے آتا ہے. اور علامہ تقی عثمانی نے، علامہ تقی عثمانی تم تو اتنا سمجھتے کہ بڑے مولوی ہیں، لیکن علماء کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے. میں سنایا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. اللہ بہت بلند درجہ دیتا ہے بھائیو. اس دنیا میں بھی بڑے بڑے درجے دیتے ہیں. شیطان نے ہم کو بہکا دیا کہ مولوی بنانے میں کیا ملتا ہے، حالانکہ مولوی بنانے میں سب کچھ ملتا ہے. علامہ تقی عثمانی کتنے بڑے آدمی، مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ کے بڑے بڑے قاضیوں نے ان سے رسم المفتی، جو ہمارے یہاں مفتی بناتے ان کو پڑھاتے، وہ پڑھی. اور بڑے بڑے علماء نے علامہ تقی عثمانی سے حدیث کی سند لے لی. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بھائیو. انہوں نے تحدیث بن نعمت کے طور پر اپنے طلباء کے درمیان یہ بات کی کہ اس سفر میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا. تو انہوں نے، میں کیا کہہ رہا تھا کہ علامہ تقی عثمانی نے اپنی ایک تقریر انگلینڈ میں کی، اس میں حضرت نے بیان فرمایا ہے. میں حفظ قرآن کی اہمیت پر عرض کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے انگلینڈ والوں کو خطاب کرتے ہوئے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے بچے کو حافظ بنا دو. اگر تم اپنے بچے کو حافظ بنا دو گے اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور صحیح یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو حافظ بنا دیتے ہیں اس کا بڑا اثر ہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی. پھر انشاءاللہ وہ اچھوں کے ہاتھ لگ جائے گا تو کام بن جائے گا. اچھوں کے ہاتھ آئے تو میں ایک بات عرض کر دوں، دیکھو اپنی اولاد کو حافظ بنانا، دیندار بنانا بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے. جیسے مفتی سفیان نے کہا، اللہ نے اپنا نام اس کے ساتھ لگا دیا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حافظ ہے. اب ان حافظ صاحب کو خالی فیاض نہیں کہا جائے گا، حافظ فیاض کہا جائے گا. ہمارے یہاں اس کی قدر نہیں ہے. مولانا بدر عالم میرٹھی علیہ الرحمہ، جن کا مزار اور جن کی قبر جنت البقیع میں ہے، 3 مرتبہ کسی وجہ سے ان کی قبر کھودی گئی. حضرت شیخ الحدیث صاحب کی جہاں قبر مبارک ہے اس سے تھوڑے ہٹ کر ہی ہے. 3 مرتبہ، لیکن تینوں مرتبہ ان کی لاش مبارک جیسی تھی ویسی ہی ہے. ان کے بچے سے پوچھا گیا، مولانا آفتاب سے، کہ آپ کے والد کا عمل کیا تھا، کتنی بڑی نعمت ملی. انہوں نے کہا کہ میرے والد کبھی کسی حافظ قرآن کی طرف پیر بھی لمبا نہیں کرتے تھے. حافظ قرآن کی بے عزتی کرنے کی بات تو بہت دور کی رہی، کبھی ان کی طرف پیر بھی لمبا نہیں کرتے تھے.
فرمایا اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش مبارک کو محفوظ رکھا۔ بھائیو، ہمارے یہاں علماء کی قدر نہیں ہے۔ میں تو مدرسے میں بھی کہتا ہوں، طلبہ میں بھی علماء کی قدر نہیں ہے۔ یہاں طلبہ کا مجمع نہیں ہے، میں اس کو نہیں ذکر کرتا، لیکن آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے کہ مول صاحب علماء آوے تو آپ تو دوڑا دوڑا پھرے نے، پچھاڑی پچھاڑی جائی نے، تو میں کہے کہ مولوی نہیں قدر نہیں ملے۔ میں آپ کو سیمپل بتاتا ہوں۔ دیکھو، کوئی بڑا عالم آ جائیں، آپ ماشاءاللہ قدر کرتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں جو علماء پڑھاتے ہیں یا آپ کے گاؤں میں جو مولوی لوگ ہیں، آپ ان کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ نفس علم کی آپ کے دل میں قدر ہے تو ہر عالم کی قدر کرنا چاہیے، لیکن آپ تو مرتبے کی قدر کرتے ہیں، جو مشہور ہو جاتا ہے بزرگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ نفس اہل علم کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ عالموں کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں وہ اس کی اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد انشاءاللہ ضرور عالم بنے گی، اور جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں، جس کو آزمانا چاہے آزما لے، فرماتے ہیں قبر سے میں اس کا منہ قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کیوں آیا؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے ایک بڑی بابرکت کتاب اتاری ہے، فاتبعوا، اس کی اتباع کرو۔ اس کی اتباع کے کئی طریقے ہیں۔ ادنا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا اس کی اتباع کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوامر کو زندگی میں لایا جائے۔ قرآن نماز کو کہتا ہے نماز پڑھا جائے، قرآن سچ بولنے کو کہتا ہے سچ بولا جائے، قرآن جھوٹ بولنے کو منع کرتا ہے جھوٹ نہ بولا جائے، قرآن کسی کے حقارت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تحقیر نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ نے ایک جگہ فرمایا، اللہ اکبر، قرآن نے 26ویں پارے میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ نہیں معلوم کہ کون مومن کس مومن سے بہتر ہے۔ کسی مومن کی تحقیر کی اجازت نہیں ہے بھائیو، کسی مومن کی نہیں، ایسا نہیں کہ مولوی کی نہیں، کسی بھی مومن کی نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن کی قدر ہے، قرآن کی اتباع ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارے، لیکن یہ کیسے ملے گا؟ جیسے جیسے آدمی اس پر عمل کرتا چلا جائے گا، پھر ایک درجہ وہ آئے گا کہ اس کی سوچ اتنی بلند ہو جائے گی، آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اللہ، مسلم کی روایت ہے، فرمایا اے اللہ، میں جس پر لعن کا جملہ بولوں یا جس کے لیے برا بھلا کہوں، اگر وہ برا بھلا کا مستحق نہیں ہے تو میرا یہ جملہ اس کے لیے رحمت کا سبب بنا دے۔ کیا فرمایا؟ میں اگر کسی صحابی کو، اپنے پاس بیٹھنے والے میں سے کسی کو برا بھلا کہوں، کسی کو لعن طعن کروں، کوئی بات بولوں، لیکن وہ اس کا مستحق اور لائق نہیں ہے، تو اللہ وہ میرا جملہ اس کے لیے رحمت بنا دے۔ اس حدیث پر بہت کچھ کہا، لیکن ایک بات جو کہی میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ فرمایا میں نے جو اس کے لیے کہا ہے وہ اگرچہ لائق تو ہے، لیکن اعلیٰ بات یہ ہے کہ میرا یہ جملہ اس کے لیے برائی کا سبب نہ بن جائے، وہ ہلاکت کے درجے نہ اتر جائیں۔ پھر اس کے بعد محدثین لکھتے ہیں امت کو بھی تعلیم ہے حتی الامکان کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کے لیے لعن طعن نہ کہو، یہ مت کہو کہ تو مر جائے، تیرا برا ہو جائے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔ ہمارے یہاں اگر کسی کا نہ بنے تو زمین میں بھی جگہ نہیں دیتے، اور اگر بن جائیں تو چلتے چلتے جنت میں پہنچ دیتے ہیں۔ بھائی ہم جنت کی ٹکٹ لے کر بھی نہیں آئے، نہ جہنم میں داخلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کام تو جنت کا راستہ دکھانا ہے۔ باہر عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ قرآن ایسی دولت ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے اس کی سوچ بلند ہو جاتی ہے۔ جس کے گھر میں قرآن آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نورانیت دے دیتے ہیں۔
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی اہمیت پر بیان فرمایا ہے کہ قرآن کیا ہے. قرآن تو ایسی دولت ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی اس کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو نوازتے ہیں. قرآن نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تم مجھ سے مانگو میں تیار ہوں دینے کے لیے. اللہ کیسے دیتا ہے؟ فرمایا ایک کافر بادشاہ تھا، اس کا ایک مسلمان بادشاہ سے تعلق. بادشاہوں کے آپس میں تعلقات رہتا ہے، ملک چلانا ہے، آدمی کی مجبوریاں ہوتی ہیں. بہرحال اس کافر بادشاہ کے ماتھے میں ہمیشہ درد ہوتا تھا، ہمیشہ. تو اس نے مسلم بادشاہ سے تذکرہ کیا کہ میں دوا دارو بہت کی لیکن کسی طرح ٹھیک نہیں ہوتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ کچھ کرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک ٹوپی بھیجتا ہوں، ٹوپی پہننے رکھنا. ٹوپی پہننا بھی بھاری لگتا ہے، ٹوپی میں بھیجتا ہوں. انہوں نے ایک ٹوپی بھیجی. اب بادشاہ جو کافر تھا اس کا عالم یہ کہ جب سر پر ٹوپی رکھتا ہے تو ماتھا دکھتا بند، سر میں درد نہیں، اور جب ٹوپی اتارتا ہے تو ماتھا دکھتا شروع. ایک لمحے تک ایسا رہا. پھر کافر بادشاہ کو ہوا کہ آخر ٹوپی میں ہے کیا، ہے کیا. اس نے نکالا اور یہ جو آتی ہے پٹی اس کو کھولا تو اس میں یہی آیت لکھی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن تو ایسی دولت ہے کہ تمہاری بدن کی بیماریاں بھی دور کر دیتی، روح کی بیماریاں بھی دور کرتی. جو قرآن سے لگ جاتا ہے اللہ اسے عزت دے دیتا ہے. یہ بچہ حافظ قرآن ہے، الحمدللہ رمضان میں قرآن سنائے گا. بڑے بڑے سیٹھیے بھی جب وہ سجدے میں جائے گا تبھی جائیں گے، اور جب یہ اٹھے گا تبھی اٹھیں گے. اس کے سلام پر سلام پھیریں گے، اس کی تکبیر پر تکبیر کہیں گے. یہ کم عزت ہے؟ اور اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دین نہیں دیا تو یہ جنازے کی نماز بھی پڑھے کہ نہیں معلوم نہیں. ایک عالم نے بیان دیا، مفتی عبد القادر صاحب نے، جو بھٹائی کے رہنے والے ہیں، پناما رہتے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں پنامے میں ہوں، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، بڑا کام کرتے ہیں. تو ایک عرب کے انتقال ہو گیا، عرب کا. کہا وہ بچہ کہنے کے لیے آیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صلاۃ جنازہ پڑھائیں. میں گیا اور میں نے نماز جنازہ پڑھائی. جب میں نماز جنازہ کا پڑھا کر فارغ ہوا تو یہ بچہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگا. پاپا میں نے نماز پڑھائی، میں نے بھول تو نہیں کی؟ تو کہا کہ نہیں مولانا، میں نے سب کچھ، میرے پاس بڑے بڑے مول ہے، لیکن مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی. آپ یہ مت سمجھنا کہ مول صاحب ہم کو آتی ہے، آپ کو تو اس لیے آتی ہے کہ انگلینڈ والوں نے پیسے بھیجے، کچھ لوگوں نے نظام کیا، تھوڑی سی تنخواہ پر کچھ لوگ پڑھانے پر راضی ہو گئے، اس لیے آپ کو صلاۃ جنازہ آتی ہے. اگر یہ مکتب نہ ہوتا نا تو آپ کو بھی صلاۃ جنازہ نہ آتی. ان مکتبوں کی قدر کرو. اس وقت کا دور ایسا ہے لوگوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف بہت نگاہ ہے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے بھائیو، لیکن دین کو مقدم رکھو. دیکھو آدمی کے دل میں اللہ کے احکام کی اہمیت نہیں ہوتی نے تو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، اور ایسا گناہ کے بولنے کو بھی شرم آتی ہے. سچی بات یہ ہے. اگر ہم اپنی اولادوں کو مکتب نہیں پڑھائیں گے، دین نہیں پڑھائیں گے، نہیں معلوم کب مرتد ہو جائیں. میں نے ابتدا میں
2-3 आयतें पढ़ी है। इसमें एक में तो यही कि कुरान की अहमियत, अल्लाह ने फरमाया हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउ, इसकी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। कुरान से हिदायत आती, कुरान से बशारत आती, कुरान से दिल सही होता, दिमाग सही होगा, घर की तकलीफें दूर होती, बहुत कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात कुरान ने कहा वइन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका व सौफ़ तुसअलून, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे। ये शराफत की चीज है। कुरान नसीहतनामा है। कुरान आ गया, दीन आ गया, लेकिन भाइयों दीन की हिफाजत एक मुस्तकिल मसला है। दीन की हिफाजत एक मुस्तकिल मसला है। आदमी नेक लोगों के साथ अपने आप को लगाए रखें। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मौलवियों के साथ सोहबतों में रहियो। आदमी दूर रहता है, उसके अकायद के कब जान पे लाला पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। मैं 2 साल 7 साल की बात नहीं करता हूं। कारी रशीद साहब के साथ हफ्ता हुआ, गुज़िश्ता बुध को हम लोग धर्मपुर में थे कारी साहब के साथ ही। कारी साहब को मैंने एक आदमी का नाम दिया। मैंने कहा कारी साहब वो अच्छा आदमी है, आपने उसको पैसे दिए था, उसका काम चल पड़ा। मुझे मालूम था। कारी साहब ने जो मुझे जुमला कहा मैं सोचता रह गया। भाइयों मैं आपको हंसाकर भेज दूं ने, शायद असर न हो, इसको लो। कारी साहब ने कहा कि उस आदमी के ख्यालात बदल गए, वो हदीस को नहीं मानता। मैं आपको नाम इसलिए नहीं देता हूं कि गीबत हो जाएगी। आप में से बहुत से लोग उसको जानते हैं। जरूरत है कि नहीं भाइयों सोहबतों की। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला आदमी, अल्लाह ने फरावानी दे दी। मैंने कहा ये तो उम्मे जमील जैसा हो गया। वो बहुत गरीब आदमी था, उम्मे जमील एक सहाबी, फिर वो मुर्तद हो गए थे। बाजू ने कहा कि मुर्तद तो नहीं हुए थे लेकिन बहुत दूर हो गए थे। वो गरीब आदमी था। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआ की दरखास्त की, आपने दुआ फरमा दी। तो उनके यहां ऊंटे जूट, पहले रोज नमाज के लिए आता था, फिर हफ्ते में आने लगा, फिर ज्यादा ऊंट हो गए तो मदीने से दूर चला गया। फिर जब उससे ज़कात का मुतालबा किया गया तो ज़कात उसने नहीं दी कि मैं नहीं देता हूं। मैंने कहा कारी साहब से वो तो ऐसा हो गया, माल आया दूर चला गया। जरूरत है कि नहीं। मैं भाई इब्राहिम से कहूंगा कि अपने बच्चे को दीनी काम करने के मौके दें। हाफिज बनाया है, मेहनत करो आलिम बन जाए, मेहनत करो किसी नेक लोगों की सोहबत में रहे। देखो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 7 हिजरी में इस्लाम लाए। उलमा ने लिखा है कि गज़वे खैबर के मौके पर वो आकर इस्लाम लाए सन 7 हिजरी में। 2.5 साल, पौने 3 साल नबी के करीब रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हदीस उन्हीं से मरवी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में पड़े रहते थे। एक दूसरी वजह लिखी, वो खुद भी फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से दुआ की दरखास्त की थी और आप अलैहिस्सलाम ने दुआ दे दी थी। एक तीसरी वजह जो मैं एक वजह जिक्र करना चाहता हूं, बच्चे को हाफिज बना दिया, लेकिन अगर आप उसको मौके नहीं देंगे ना तो वो खुलकर नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि हाफिज बनाने का क्या फायदा। हाफिज बनाकर तो देखो, फिर इसके बाद उनको सोहबत तो दो, फिर इनके बाद उनको मौके तो दो। वो कितना बड़ा बनेगा। यही अल्लामा तकी, वो भी छोटे ही आदमी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इतना बड़ा बना दिया कि मदीना मुनव्वरा के काजी उनसे पढ़ना अपने लिए सादत समझता है भाइयों। ऐसा नहीं है कि अल्लाह अल्लामा तकी को दे और हमको न दे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह हमको भी देगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त, अपने आप को ऐसी जगह रखो जहां से कोई दीन हासिल करे। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं कसीर रिवायत इसलिए हूं
کہ میں مرکز علم مدینہ منورہ میں رہا ہوں. جو کوئی آتا مجھ سے علم حاصل کرنا، میں اس سے علم پہنچا دیتا تھا. کوئی بیان پوچھتا فوراً حدیث سنا دیتے تھے. لیکن ایسا نہیں کہ مولوی بن گیا تو دنیاوی رتبہ نہیں حاصل سکتے. کسی زمانے میں وہ مدینہ منورہ کے گورنر بھی بنے ہیں ابو ہریرہ، اور اپنے سر پر لکڑی کا گتھڑا لے کر چلتے تھے اور کہتے تھے ہٹو امیر المومنین آیا، ہٹو امیر المومنین. وہ صوفی آدمی تھے. میں تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو قرآن کا حافظ بنا دیا ہے، بڑی نعمت ہے. مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے، جو ایک حدیث کا خلاصہ ہے، فرماتے تھے کہ جو آدمی حافظ ہوگا نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں 10 پاسپورٹ دے دیں گے کہ لے یہ 10 پاسپورٹ جس کو تو دے گا وہ جنت میں. وہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ حافظ قرآن کو کل قیامت کے دن 10 ایسے آدمیوں کی سفارشی کی اجازت دی جائے گی جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. یہ تو نعمت ہے. میں عرض کر رہا تھا اگر یہ چاہتے ہیں آپ کہ ان کا یہ مقام رہیں اور یہ اور پھلیں پھولیں، تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے استادوں سے، اپنے بڑوں سے، علماء سے، دیندار لوگوں سے تعلق رکھیے، ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کیجیے. قرآن کریم نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مولانا خالد سیف اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں صحابہ کی صفت کے ساتھ ساتھ عام مومنین کی بھی صفات ہے کہ مومنین کیسے ہوتے ہیں. مومن مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، مومن کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں. سخت کا معنی یہ نہیں کہ لڑا کرے، مراد یہ ہے کہ مقابلے کا وقت آ جائیں تو پھر اپنا پرایا تعلقات کو نہیں دیکھتا، لیکن بلا وجہ کسی کافر کو ستانے کی اجازت شرعاً نہیں. بہرحال دو باتیں. ایک تیسری بات فرمائی، یبتغون من فضل اللہ، ہر کام میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے. مومن کھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں. مومن کسی کے یہاں جاتا ہے تو سوچتا ہے اللہ کے لیے جاؤں، اس لیے نہیں کہ نہیں جاؤں گا تو وہ میرے گھر نہیں آئے گا، وہ میرے گھر شادی میں آیا تھا تو میں بھی جاؤں، اس لیے نہیں جاتا. یبتغون من فضل اللہ. اور چوتھی بات فرمائی مومن کیا کرتا ہے، فرمایا مومن کثرت سے نماز پڑھتا ہے. مومن کثرت سے، اس میں آیا نمازیوں کی عادت کیا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی پیشانی میں نماز کے اثرات کے نشانات ہوں گے. اب یہ نشانات کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ مومن زمین پر اپنا سر رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کانکری ہے کہ صف ہے توج کروں، نہیں. پہلے زمانے میں صفیں کہاں تھی، مٹی میں بھی سجدہ کر لیتا ہے تو وہ مٹی لگتی ہے، اس کو کہا. دوسرا قول یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن نمازیوں کا چہرہ نورانی ہوگا. یہ دو بات. لیکن ایک تیسری بات جو موقع کے مناسب ہے، فرمایا جو نمازی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں تواضع پیدا کر دیتا ہے، خشوع اور خضوع پیدا کر دیتا ہے. یہ مومن کی صفات ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ چاہتے ہیں اور والد مکرم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو دین دیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑا کام یہ کہ دینداروں کے ساتھ رہیں، تواضع کے ساتھ رہیں. اور یاد رکھو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولوی آئے تو ہی دعا کراؤ. آپ کو لگے کہ ایک آدمی صحیح معنی میں زندگی گزار رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ مولوی نہیں ہے، ان سے بھی دعا کی درخواست کرو. ممکن ہے ان کی دعا تم کو لگ جائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں آدمی کس کی دعا سے چلتا ہے یہ خبر ہی نہیں. عجیب بات فرماتے حضرت. فرماتے ہیں کہ آپ جا رہے تھے، راستے میں کسی ہندو کی ہونڈا بگڑی ہوئی ملی. آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے جگہ ہے. آپ نے اس ہندو کے
रिक्शा को बना दिया, पेट्रोल नहीं था तो थोड़ा पेट्रोल कर लिया, क्लच वायर टूट गया था, आपके पास क्लच वायर था, आपने डाल दिया। रात को देर से वो घर पहुंचा, घर जाकर कहता है एक मियां भाई मिला था, एक मुसलमान मिला था, भगवान उसका भला करे, ऊपर वाला उसका भला करे, उसने मेरी बड़ी मदद की। हजरत थानवी फरमाते हैं आपके तो ख्याल में भी नहीं कि वो दुआ करेगा, लेकिन वो दुआ करता है, अल्लाह आपका काम कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं इस तालिब इल्म से कि अपने गांव के नमाजियों से भी दुआ ले लो, नेक आदमी से दुआ ले लो, अल्लाह ताला दुआओं से बड़े काम लगाते हैं। अबू हुरैरा रावी है, वो फरमाते हैं एक दिन आए, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने वालिदा को दीन की दावत दिया करता था, वो मुशरिका थी लेकिन मानती नहीं थी, लेकिन आज मैंने उसको दीन की दावत दी तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझसे सुना नहीं गया, उसने आपके लिए कहा, अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ दे दी। फिर घर गए, देखा घर का दरवाजा बंद है, कुंडी खिटखिटाया, हाकड़ खखड़ावी, कहां है? समझ गई मां, अबू हुरैरा, कहां? ठहर मैं आती हूं। कपड़े पहनकर आई और दरवाजा खोलते ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। दुआ तो वो दौलत है, हमने दुआओं को हल्का समझा है, इससे राहें आती है। मैं अर्ज कर रहा था कि भाइयों, दीन लाने के लिए जैसे किसी की सोहबत की जरूरत है, दीन पर बाकी रहने के लिए भी सोहबत की जरूरत है। सोहबत से ही आदमी दीनदार बनता है, सोहबत से आदमी हिदायत पर रहता है। सोहबत कितनी बड़ी चीज है। बनी इसराइल दरिया को पार करके जब आगे चले तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि भाई वक़ूलु हित्ततुन, झुकते जाओ और माफी माफी मांगते जाओ। तो वो कौम भी अजीब थी, एक तो झुकी नहीं, सुरीन के बन चली, यूं बैठ बैठ के चली, यूं झुकी नहीं। दूसरा काम किया, हित्ततुन की जगह हिंततुन, हिंततुन, जैसे हम कहते हैं दो दो चार कितने, तो क्या 4 रोटी, दो दो कितने, तो कहा 4 रोटी, हालांकि 4 ही होता है लेकिन हमारा तो यही है। तो अल्लाह ताला ने उनकी इन गलती के बिना पर वादी तीह में 40 साल भटकाए रखा, 40 साल। लेकिन इसी वादी तीह में अल्लाह ताला ने इन बनी इसराइलों को मन्नो सलवा दिया था। वक्त पर खाना तैयार हो जाता था, कुछ करना नहीं पड़ता था। मुफ्ती शफी साहब नव्वरल्लाह उमर कदहू लिखते हैं, ये मन्नो सलवा मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत है। फासिक भी अगर नबी और किसी वली की सोहबत हासिल करता है, अल्लाह उसको बरकत अता फरमाते हैं। बहुत जरूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाइयों, हम तो आए थे फैयाज भाई को मुबारकबाद देने के लिए, और इस मौके पर मुझे भी कहा गया कि कुछ मैं भी, हकीकत तो कारी साहब ही का बयान था लेकिन बदल के तौर पर मैं आ गया। और मैं ये चाहता हूं हम सब के दिलों में कुरान की आजमत हो, हम अपनी औलादों को कुरान की तरफ माइल करें, पढ़ावें। मैं तो कहा करता हूं, देखो एक दौर था आप दारुल में अपने औलादों को भेजते थे। उस जमाने में ऐसा कोई कानून भी नहीं था, 4 चौपड़ी भणाई, 5 चौपड़ी भणाई, 6 चौपड़ी भणाई कि दारुल में भेज दिया, वो हाफिज हो जाता है। इब्राहिम भाई भी हमारे साथ पढ़े हैं और मदरसे का हाल भी आप लोगों को मालूम है। वो छोटा होता है तो सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, हाफिज हो जाता है। अब आ गया कानून, 10 पास तो लाइसेंस मिलेगा, 10 पास नहीं तो लाइसेंस। और फिर सबको पढ़ी है, इंग्लिश तो चाहिए, इसलिए कॉन्वेंट की दुनिया आ गई है ना भाई, कॉन्वेंट की दुनिया आई। हमारे यहाँ का हाल तो मालूम नहीं। हमारे अलीपुर में कारी अब्दुल हई साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आफियत दे, उनके उम्र में बरकत दे। मैंने उनको भी कहा, और अभी वो नहीं है लेकिन मैं उनके लिए दिल में जगह रखता हूं। मैंने एक बार कहा कि कारी साहब आपने बड़ा उम्दा काम किया। क्यों? इसलिए कि जो बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं वो सुबह मदरसे में नहीं आते, तो कारी साहब ने किया कि उन उस्तादों की तनख्वाह बढ़ा दी। खाली खाली नहीं तो कहें कारी साहब के तुम तो मेरे जिम्मे काम डाल के गया,
تنخواہ بھی بڑھا دی، اور جو استاد صبح پڑھاتے، جو پرائمری میں جاتے، اسکول میں جاتے، گجراتی اسکول میں، اور جو کانوینٹ جاتے ہیں، ان کے لیے کہا دوپہر میں یا مغرب بعد پڑھاؤ، اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ قوم تو ایسی ہے کہ بچے کو اسکول بھیجیں گی، پڑھانے کی فکر نہیں کرے گی، اور پھر دین رہ جائے گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ایک ایسا آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ حدیث کا منکر ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب تو یہ بھی بات ہو گئی، اب 10 پاس نہیں تو لائسنس نہیں۔ اور میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے بچے کا فیوچر اچھا ہو، سوچتا ہے، اور منع بھی نہیں ہے بھائیو، منع بھی نہیں ہے، لیکن دین اول میں، دنیا ثانیاً میں۔ تو میں پہلے کہتا تھا کہ دارالعلوم میں جاتے، اب تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو میں اکثر جگہ میں نے کہا کہ بھائی گاؤں میں حفظ کلاس کھولو، یہ سب 10-12 کر کے جب ڈاکٹر بننے والے نہیں ہیں، جس کے مقدر میں ہوگا وہ بنے گا۔ آپ جانتے ہیں کتنے بچے کو آپ کتنے وقت سے کانوینٹ بھیج رہے ہیں، اس میں کون گیا آگے؟ گریجویٹ بھی کتنے بنے، جانے دو نہیں بھائی، ڈاکٹر بننے کی بات تو گریجویٹ بھی نہیں بنے، کالج بھی نہیں کی، اکثر 12 کے بعد گھر۔ اب یہ 12 کی عمر ایسی ہو جاتی ہے بھائیوں کہ اس کے بعد وہ سختی قبول نہیں کرتا، عامتاً انسان کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو اس کے لیے وہ چھوٹے سے اگر حفظ کے پارے ہوتے ہوتے آ گیا ہے تو اب کچھ سختی بھی برداشت کرے گا اور اس کا ذوق بھی بنے گا۔ اگر 12 کے بعد بھی وہ دنیا میں نہیں لگا تو اللہ کر کے وہ دین میں لگ جائے گا، اور اگر یہ 12 ہوتے یہاں حافظ ہو گیا اور یہ ڈاکٹر بھی بنے، کوئی بات نہیں۔ یوسف بھائی بیٹھے ہیں، انگلینڈ میں کتنا ایسے لوگ ہیں جو کالج بھی کرتے ہیں اور حافظ اور مولوی تک ہو جاتے ہیں، یہ نعمتیں ہیں، اور اسلام نے منع نہیں کیا، بڑے بڑے سائنسداں مسلمان رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھا رہا تھا کہ بھائیو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لگاؤ، قرآن کی تلاوت لگاؤ۔ وہ بات کر رہے تھے ابھی جلسہ تھا اس میں کہ موبائل میں قرآن پڑھتے، بہت سے تو وضو بھی نہیں رکھتے اور عظمت سے نہیں موبائل کو پکڑتے۔ اگرچہ موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے، آپ یہ مت سوچئے کہ میں ناجائز کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء دیوبند نے جائز کہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ یوٹیوب نے، بیوٹیوب نے، اس پر جو لوگ چلے گئے تو رمضان میں بھی اس میں پڑے رہتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ تو قرآن کے ساتھ والہانہ محبت رکھو، قرآن ناظرہ بھی پڑھو گے نے، اللہ اس کا بھی بڑا درجہ دے دے گا، اور حافظ بنائیں گے اس کا تو درجہ ہی کیا ہے، والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو حافظ قرآن انتقال کر جاتا ہے اور اس کی قبر کے اگل بغل میں جو لوگ غیر حافظ ہیں، اللہ حافظ قرآن کی برکت سے بغل میں سونے والے مسلم کی مغفرت فرما دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے، ابراہیم بھائی کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی عنایتوں سے ایک حافظ قرآن ہمارے گھر میں پیدا کر دیا۔ اللہ اتنا بڑا مقام دے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں ابراہیم بھائی سے کہوں گا، پڑھتے ہی ہوں گے لیکن کہوں گا نمازوں کا خوب اہتمام کر دیں، تاکہ کوئی یہ کہہ دے کہ گھر میں حافظ قرآن بننے سے باپ نمازی بن جاتا ہے۔ ہم اگر نمازی نہیں بنیں گے، لوگ کہیں گے کہ حافظ بنانے سے کیا فائدہ، دیکھو اس کا بیٹا حافظ ہے، اس کا باپ تو یہ کرتا ہے۔ اور حافظ قرآن سے کہوں گا آگے بڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس سے دینی سمجھ عطا فرماتے، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دینی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دین کے لیے لے آنا یہ محض عنایت الہی ہے۔ اور میں ان بچے سے کہوں گا اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرو، اپنے استادوں کے لیے دعا کرو۔ دعا کرنے سے اللہ دماغ کھولتا ہے، دعا کرنے سے اللہ دماغ کھولتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ، جن کی ہمارے مدارس میں بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی، ایک تو آج بھی پڑھائی جاتی ہے،
شرح عقائد کر کے، اور ایک بڑی کتاب تھی مختصر المعانی، اس کو تو اب نہیں پڑھاتے ہیں، اس کا متن پڑھاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ بھی اپنے وقت میں بڑے کمزور تھے، لیکن محنت کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ تو ایک دن خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا۔ پھر جو بڑے تو بڑے بڑے عالم بنے اور ایسی کتابیں لکھی کہ آج علماء کہتے ہیں کہ کتاب حاصل اس کو پڑھنا بھی بڑا اگرا کام ہے، پڑھانا بھی بڑا اگرا کام ہے، اتنے بڑے بن گئے۔ اور ایک واقعہ قریب زمانے کا عرض کر دوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا وہ تو وہ تھے۔ جیسے میں نے کہا نا، لوگ نظیر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ہے واقعہ ایسا۔ مفتی عباس صاحب کو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت عافیت عطا فرمائے۔ یہ بہت اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہے بھائیوں۔ وہ مجھے کہتے تھے، میرے استاد کے بیٹے، تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ جب میں پڑھانے بیٹھا تو پہلے ہی سال دھابیل جامعہ نے ان کو ایک کتاب دی، شرح ابن عقیل، مفتی صاحب وہیں پڑھے ہیں۔ وہ نظم میں نحو ہے، گرامر کی کتاب ہے، بڑی اگری کتاب ہے۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں رات کو بہت ڈھونڈا کہ اس کا یوں مطلب ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر دعا کر کے میں سو گیا، اور صبح دعا کر کے جب میں نے کتاب کھولی، الحمدللہ مجھے حل ہو گئی۔ دعا ایسی دولت ہے، اسی لیے میں اس بچے سے کہوں گا دعا کرا کریں، ہیں یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے کام کا بنا دے، اللہ مجھے اپنا بنا دے۔ انشاءاللہ اللہ اس سے وہ کام لے گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ اس گھرانے کا بچہ اتنا بڑا کام کر گیا۔ دو چیزوں کو لازم پکڑ لیں، دعاؤں کا اہتمام، محنت اور بزرگوں کی دعا۔ اگر آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ بھی ہوگا، آپ کے ماں باپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، آپ کے مدرسے کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ مدرسے کا ایک فیض ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بھائیو، اپنی اولادوں کو حافظ بنانے کے لیے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ آپ کے گاؤں میں حفظ کلاس ہیں، وہ اسکول بھی جائیں، پڑھیں بھی، یا یہ کہ تم اپنے یہاں کوئی حفظ کلاس قائم کرو جس سے تمہارے اولاد حافظ ہوتی چلی جائے۔ دنیاوی تعلیم سے کوئی روکتا نہیں، اس کے لیے میں منع نہیں کرتا، لیکن صحبت کا ایک بڑا اثر ہے بھائیو۔ صحبت اچھوں کی رکھا کرو۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں نا، ہمارے نبی نے ہمارے ساتھ یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم خالی جنت میں جائیں، یہ نہیں سوچا ہے۔ اپنے پوئرے ہوتے نا، اپنی اولاد ہوتی ہے نا بھائی، تو اپنی اولاد માટે اتنا تو نہیں سوچتے ને કે ચાલો એનું રેવા કહેવાનું થઈ જાય। તે તો બહારથી આવલા તેને વાત કરે, માં પોયરા હારું જોજો ને આ ને તે ને આવે તેને દાવત દે ને ખવડાવે ને। अपनी कितनी नीयत क्यों होती है भाई? अपनी औलाद का फ्यूचर बुरा नहीं है, मैं समझा रहा हूं। फ्यूचर, अल्लाह के नबी ने भी हमारा फ्यूचर सोचा है, इसलिए फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में शहीदों के 500 दर्जे हैं। कितने? और आपने फरमाया जन्नत में बड़ा से बड़ा दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। और फिर छोटे छोटे गुनाहों पर तंबी की और फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र। मुसलमान का मुसलमान को गाली देना फिस्क है। एक मुहद्दिस ने इस पर लिखा कि मेरा नबी ये चाहता है कि मेरा उम्मती मरने के बाद अव्वले वहले में जन्नत में आला दर्जा पाए, इसलिए आपने छोटे छोटे गुनाहों पर भी तंबीह फरमाई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाइयों, ये खाली नहीं सोचना कि हमारी औलाद रहे, ये सोचो दीनदार बने, और ये मत सोचो कि चलो मुसलमान होकर जाएंगे तो जन्नती तो बन जाए। जरूर जन्नती बनेंगी, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हमारे ईमान और आमाल की हिफाजत फरमाइए। लेकिन भाइयों, ये दौर ऐसा है कि इसमें अपने ईमान की हिफाजत बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बस तर्जुमा करके बात को खत्म कर दूं,
اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کریں، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کے لیے کچھ کام کریں. یہ آدمی عقل مند ہے. ہم کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ بھائی ہم وہ کمائتے عقل مند کوئی نہ بناوی گیو نے تو کہ چالاک ماણસ ہے ને ભાઈ. ડિગ્રી લઈ લી તો કે બહુ હોશિયાર માણસ, એનો અકલ હતું તો એને ડિગ્રી આવી. ہم کہتے ہیں دنیا کمانے والے کو عقل مند. نبی کہتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کر کے موت کے بعد کے لیے عمل کرے. اس کی لمبی تشریح ہے. اور عاجز کون؟ فرمایا جو اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کر کے اللہ پر بھروسہ کرے. بھائیو ہم سب عاجزی ہیں. نماز پڑھی تو پڑھی، دنیا کمانے میں دین کا خیال نہیں، تقسیم میراث میں دین کا خیال نہیں، پراپرٹی کسی کے پاڑنے میں بھی دین کا خیال نہیں، شہوانی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں دین کا خیال نہیں. پھر کہتے اللہ بڑا ہے. یہ شیطانی ہتھیار ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں عاجز وہ آدمی جو اپنے خواہشات کی اتباع کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی کے ارشاد کے مطابق عقل مند بنائیں، موت کے بعد کے لیے کام کرنے والے بنائیں. اللہ ہم سب کی اولادوں کو علم دین عطا فرمائے، ہم سب کو علم دین عطا فرمائے، علم دین کی فہم سمجھ نصیب فرمائے، علم دین پر چلنا آسان فرمائے. حافظ فیاض کو اللہ نے جو قرآن دیا ہے، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دے. اللہ اپنی نسبت تامہ نصیب فرمائے. اللہ نیک لوگوں کی صحبتیں عطا فرمائے. سینے میں اللہ نے الفاظ کو جمع کر دیا ہے، اللہ معانی کو بھی جمع کر دے. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے یہاں حافظ قرآن کا درجہ اتنا بڑا اللہ کے نبی کے یہاں کہ غزوہ احد میں کئی صحابہ انتقال ہو گئے، 70 صحابہ انتقال ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے. اللہ کے نبی ایک ایک قبر میں 2 3 صحابی کو رکھتے تھے، لیکن پوچھتے تھے کہ حافظ قرآن کون؟ جو ہوتا ان کو پہلے رکھتے تھے. ہمارے یہاں اس کا درجہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے یہاں درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، نانا کے لیے، دادا کے لیے، بلکہ بستی کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. دعا کرو اور لگاؤ. میں ابراہیم بھائی سے کہوں گا بار بار کہو، اپنے بیٹوں سے کہو بیٹا فلانا مولوی کو مل کے آیا کہ نہیں آیا، اپنے استاد کو ملا کہ نہیں ملا. اس سے علم میں برکت ہوتی ہے، اس سے عمل میں بھی برکت ہوتی ہے. یہ بڑی چیز ہے. کوئی تو بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بلکہ تمام امتیوں کو آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی ملے تو اس سے دعا کرانا. کوئی تو بات تھی. اور حضرت عمر حج میں جا رہے ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں یا عمر یا اخی لا تنسنی فی دعائک، اے عمر مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا. آخر کوئی تو بات ہے بھائیو. میں کہوں گا اگر چاہتے ہیں کہ اپنی اس اولاد کو بڑا نیک ہوتا ہوا نظر آئے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک لوگوں کے پاس بھیجا کریں، نیک لوگوں سے دعائیں کرایا کریں، خود بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، بیٹوں کو بھی کہیں کہ دعا کریں، قرآن پڑھا کریں. بس ایک بات عرض کر کے ختم کر دوں. قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب میں حافظ ہوا تو میرے والد نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا میں نے تجھ کو میرے لیے حافظ کیا ہے، میں نے تجھ کو میرے لیے حافظ کیا ہے، میں جب مر جاؤں نا تو روزانہ پڑھ کے مجھے بخشنا. قاری طیب صاحب فرماتے ہیں الحمدللہ جب سے میرے والد چلے گئے، تب سے جب بیان کیا تب تک آج تک کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہو، قرآن پڑھ کر نہ بخشا ہوں. ہم اپنی اولاد کو دیندار بنا کر جائیں گے، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی کام آتا رہے گا. اللہ تعالیٰ یہ باتیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. ہم سب کے حاضری اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. دعا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک
اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، آپ کی عنایت، آپ کے احسان، آپ کے فضل و کرم سے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ مزید احسان فرما کر مغفرت فرما، یہ دین کی باتیں کرنا سننا آپ کی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس حافظ ہونے والے بچے اور ان کے تمام ساتھیوں کو قبول فرما، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ادارے کے لیے، گاؤں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ آپ تو ایسے ہیں کہ اونٹوں چرانے والے کو اوروں کا ہادی بنا دیا۔ اللہ آپ کسی کے چہرے کو خالی نہیں دیکھتے، مولا آپ تو دل کو دیکھتے ہیں، دل میں کڑن ہوتا ہے آپ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم گندے ہیں، شیطان کے فنڈے میں آ گئے ہیں، ہمیں دنیا اچھی